الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 3 اپریل 2021 بروز ہفتہ ہے۔ آپ کے یہاں جھنگ میں حضرت مولانا عمر فاروق دامت برکاتہم کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اس کانفرنس میں آئے ہوئے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اشتہار پر 2 عنوان ہیں۔ نمبر 1 عظمت قرآن، نمبر 2 استقبال رمضان۔ میری کوشش ہوگی کہ میں انہی 2 عنوان کے اوپر چل کر آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کر پاؤں۔ استقبال رمضان اور عظمت قرآن ہے، تو عظمت قرآن پر میں 2-4 باتیں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ اترنے میں پہلی کتابیں بھی اتری ہیں جسے تورات، زبور، انجیل اور صحیفے کہتے ہیں، اور اترنے میں قرآن کریم بھی اترا ہے۔ قرآن کریم اور باقی کتابوں میں اللہ رب العزت نے جو فرق رکھا ہے نا، وہ ذمہ داری کا ہے۔ پہلی کتابوں کی ذمہ داری ان کی امتوں پر تھی، وہ اس کی حفاظت نہ کر پائے۔ قرآن کریم کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ پہلی کتابیں جو آئی تھیں وہ بطور کتاب آئی تھی، اور یہ جو آیا ہے یہ بطور کتاب بھی ہے اور بطور کلام بھی ہے، تو یہ ہمارے اللہ رب العزت کی بات بھی ہے۔ تو کلام اللہ یہ اللہ کی بات ہے، اس میں اس سے رتبہ بڑھ کے ہے اور مرتبہ بڑھ کے ہے۔ ایک بات میں مزید بھی یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کریم ہم پڑھ نہ سکتے، سن نہ سکتے، سمجھ نہ سکتے اگر حضور پاک علیہ السلام کا درمیان میں واسطہ نہ ہوتا۔ ہمارے نبی پاک کا واسطہ ہے، جس وجہ سے آج قرآن کریم بڑے بھی پڑھ رہے ہیں اور چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خالق سے بات کرے بغیر نبی کے واسطے کے۔ نبی پاک، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، آپ یہ سبحان اللہ چھوڑ دیں، میری وجہ سے نہیں کہیں، دل میں کہیں آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، میری وجہ سے نہیں کہہ رہے، میں اسے تنگ ہوتا ہوں۔ آپ نے ذکر فرمانا ہے اللہ کے لیے کریں۔ میں خطیب نہیں ہوں آپ کے مذہب کا کہ آپ کو کہوں گا اونچی سبحان اللہ کہو تو میں نے بات کرنی ورنہ نہیں کرنی۔ میں دلائل سمجھاتا ہوں، اور سناٹے سے سمجھیے، یہ سبحان اللہ والی بات چھوڑ دیں۔ آپ نے کہنا ہے آپ تسبیح پکڑیں اور پورے دل میں 100 دفعہ کہہ لیں، میرے لیے نہیں کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ درمیان سے اگر ہٹ جاتا تو ہم تک قرآن نہ آ سکتا، اور قرآن کریم ہم پڑھ بھی نہ سکتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے، آپ ہمیں اللہ ہمارا دکھائیں۔ جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیں، بالکل سادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کے واسطے کو کراس نہیں کرتے، آپ اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے، کہ جی نہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے۔ 70,000 افراد نے 70 بندوں کو اپنا نمائندہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور عرض کیا میرے مولا، ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھا دو۔
اللہ نے فرمایا یہ نہیں دیکھ سکتے. کہا یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, یہ بندے نمائندہ بن کے آئے ہیں. تو فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا نا میری تجلی کے نازل کرنے کے بعد, پھر تم نے مجھے دیکھ لیا, جاؤ اسے دیکھو. لوگوں نے اسے دیکھا, اللہ نے تجلی نازل فرمائی تو وہ پہاڑ تو چورا چورا ہو گیا اور قوم مر گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے مولا ان کو ایک بار زندگی پھر دے دے. اے موسیٰ آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میں دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ ہمیں اللہ دکھانے والی بات آپ دیکھ کر آنا, تو یہ ان کو جا کر بتا تو دیں گے نا کہ اللہ کو مخلوق دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے, اللہ نے زندگی دی, قوم نے جا کر بتا دیا. میری بات کا مطلب کلام الہی میں وہ جلالت, وہ ہیبت, اور اللہ کے کلام میں وہ حرارت ہے کہ ہمارے سینے اور ہماری آنکھ اور ہماری زبان اسے برداشت نہیں کر سکتی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے کی باری آئی تو قرآن کریم کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا, کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ میں دو صفت پیدا ہو جاتی. نمبر 1 خاشعہ, نمبر 2 متصدعہ. خاشعہ خشوع سے نکلا ہے, متصدعہ تصدع سے نکلا ہے. خشوع کہتے ہیں جھک جانا, گردن جھکا دینا, طاقت کا اینڈ کر دینا, اور تصدع کہتے ہیں اندر کی گرمی کی بنیاد پہ پھٹ جانا. اب دیکھیں قرآن کریم کہتے ہیں کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ اللہ فرماتے اس قرآن کو نازل کرتا تو پہاڑ جھک جاتا. کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جسے ہم پہاڑ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے, اس میں بڑی طاقت ہے, پاور ہے, قوت ہے, سکت ہے, ہمت ہے, اس میں تو واہ واہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کلام اللہ اتنا ہیبت والا ہے کہ گویا اس پہاڑ کی گردن جھک جاتی کہ میں اسے نہیں اٹھا سکتا. اور پھر کیا ہوتا؟ متصدعہ, اس میں ایسی گرمی پیدا ہو جاتی کہ وہ اندر سے پھٹ جاتا, بلاسٹ ہو جاتا. اس میں اگر چارجنگ زیادہ ہو جائے نا تو بیٹری دھماکہ کرتی ہے, اسے کہتے ہیں تصدع. تو فرمایا اس میں اللہ کے کلام نازل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایسی ہیبت آتی اور ایسی گرمی اور حرارت پیدا ہوتی کہ وہ پھٹ جاتا, جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب جب کلام الہی اتنا سخت ہے تو وہ کلام الہی آج ہمارے پاس ہے دو گتوں کے درمیان قرآن کریم کی شکل میں. ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل تو نہیں پھٹتے, ہم پڑھتے ہیں ہماری زبانیں تو نہیں جلتی, ہم پڑھتے ہیں ہماری زندگی تو متاثر نہیں ہوتی. کیا ہماری زندگی, ہماری زبان, ہمارا دل یہ پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے؟ پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ سختی ہمارے دل میں یا ہماری زبان میں ہے؟ بھئی پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, نہ حافظ قرآن کا دل دکھتا ہے, نہ اس کی زبان کو آگ لگتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے قربانی دی ہے. آپ کہیں گے کون سی؟ مسند احمد میں حدیث ہے, حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. ابو بکر یہ صورت ہود اتری ہے اور اس جیسی باقی صورتیں اتری ہیں, ان کے نزول نے آپ کے نبی کو بوڑھا کر دیا ہے. شیبتنی, بوڑھا فرما دیا ہے. کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرے دوستو اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ کلام الہی کے بوجھ کو, اس کے نازل ہونے کی تکلیف اور دقت کو ہمارے پاک پیغمبر نے حوصلے سے برداشت کیا ہے. یعنی جس سے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا اسے رسول اللہ کی ذات اقدس نے برداشت کیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام سواری پہ ہوتے اور وہی اترتی تو وہ بیٹھ جاتی. آپ علیہ السلام کے ماتھے مبارک پہ پسینے آ جاتے اور سخت سردیوں میں حضور پاک علیہ السلام پر وحی کی کیفیت آتی. یہ ہمارے پاک پیغمبر نے برداشت کی ہے. وہ شدت و حدت, وہ تکلیف و دقت جو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں, اور حضور نے برداشت کر کے ہمیں کلام الہی دیا ہے. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر ہم یوں کہیں کہ جو طاقت ہمارے نبی کے سینہ اقدس میں ہے وہ طاقت دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہے تو بات بے جا نہیں ہوگی. جو پہاڑوں میں طاقت, قوت اور ہمت نہیں ہے نا, وہ ہمارے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں وہ طاقت موجود ہے, وہ قوت موجود ہے, اور ہمارے نبی پاک نے یہ قربانی دی ہے. میں ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. دیکھو بجلی جو ہے یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ بولیے, پکی بات ہے. اس کے گرم ہونے کی دلیل کیا ہے؟
علماء نہ بتائیں نا، میں عوام سے پوچھتا ہوں، اسٹیج والوں کو تو پتہ ہے جی۔ کرنٹ سے جلا دیتی ہے، اے سی سے ٹھنڈک بھی تو دیتی ہے، فریج میں ٹھنڈک ہوتی ہے، برف جم جاتی ہے، برف جلتی ہے، آپ کہتے ہیں گرم ہے جلا دیتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اے سی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، فریج اور ڈی فریزر دیکھے، ویوز نام ہی کافی ہے، تو ٹھنڈک ہوتی ہے، برف پیدا کرتی ہے، تو پھر گرم کیسے؟ میرے دوستوں بجلی گرم ہے۔ اچھا اگر کرنٹ کو ہاتھ لگائیں تو نہیں جلائے گی؟ تو پھر یہ اوپر سے تو نہیں آئی۔ میں جملہ کہتا ہوں سنیے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بجلی گرم ہے، لیکن وہ گرم بجلی اے سی میں ڈائریکٹ نہیں آتی، ہیٹر میں تو ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اے سی میں، فریزر میں رائٹ کنورٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے، کمپریسر سے گزر کے آ رہی ہوتی ہے۔ گرم بجلی جب کمپریسر میں آئے گی، وہ اس کی حرارت کو برودت میں بدلے گا، اس کی گرمی کو نرمی میں بدل کے وہ برف پیدا کر دیتا ہے بجلی گرم۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جسے لگتی ہے نا وہ آگ میں جل جاتا ہے، وہ برف نہیں بنتا، اس کا معنی بجلی گرم ہے۔ تو جب بجلی گرم ہے، اس گرم بجلی نے کمپریسر سے گزرنا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کلام الہی اتنا جلال والا تھا کہ پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اب ہم ریزہ ریزہ نہیں ہوتے پڑھنے پہ، کیوں؟ یہ کلام حضور پاک کے جمالی سینے سے گزر کے آیا ہے، جلالی کلام جمالی سینے سے گزر کے آیا ہے۔ تو جیسے اے سی میں کمپریسر کی طاقت چل رہی ہوتی ہے، میں تشبیہ و مثال کے بغیر ایک جملہ کہتا ہوں، اس کلام الہی میں جو ہمیں اس سے عقیدت اور ہمیں اس سے پیار اور محبت اور اس سے انس جو مل رہا ہے، اس میں قربانی میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس کی شامل ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ یہ ہے شیبتنی ہود و اخواتہا کہ قرآن کے نزول نے آپ کے نبی کو بوڑھا کر دیا۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کا یہ احسان ایسا ہے کہ تا قیامت ہماری گردنیں، ہماری نسلوں کی گردنیں جھک جائیں گی، پر ہم حضور پاک کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ ہمیں کلام الہی ایسا دیا ہے، آج کسی کے سر میں درد ہو نا، کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں، اجی پڑھ دیں، پھونک دیں، مجھے شفا مل جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کلام اللہ میں اثر ہے نا۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت نے نصف صدی تک صحیح بخاری کا درس حدیث دیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس وقت کے علاقے کا جو بادشاہ اور سربراہ تھا نا، وہ بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا، کوئی پھوڑا پھنسی نکلی اس کے جسم میں، کوئی دانہ نکلا، اور اتنا خراب ہوتا گیا، اتنا خراب ہوتا گیا کہ بادشاہ بیڈ لائز ہو گیا، چارپائی پر آ گیا۔ اب ڈاکٹر آ رہے ہیں، حکیم آ رہے ہیں، طبیب آ رہے ہیں، ہر بندہ اپنے نسخے اپنی ترتیب پر علاج کر رہا ہے، کوئی دم لگا رہا ہے، کوئی مرہم لگا رہا ہے، کوئی وہ زخم ہے کہ ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا۔ تو ایک وزیر نے ایک دن بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ فلاں مولوی صاحب کو بلا لیں، وہ پڑھ کے کوئی دم کرے گا، سنا ہے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ وہ مولوی صاحب کون تھے؟ امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ۔ کہا جی ان کو بلا لیا جائے، تو مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے نا۔ تو بادشاہ نے کہا جی بڑی عزت سے سواریاں بھیجو، عزت احترام سے مولوی صاحب کو لے کر آؤ، وہ جو دم درود اس نے پڑھنے وہ آ کر پڑھ کے جائے۔ جی ٹھیک ہے، سرکاری پروٹوکول لگا، اسے لے کر آئے اور بڑی عزت احترام سے، آؤ بھگت سے اور ہٹو بچوں کی صدا میں لایا گیا، اور وہ آئے، انہوں نے دم کیا اور الفاظ پڑھ کے قرآن کریم کے پھونکے اور باہر جانے لگے، اور بڑے ان کو ہدیہ وغیرہ ملے۔ تو وہ جو ڈاکٹرز حضرات بیٹھے تھے نا، حکیم، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر کہا کہ یار مولوی جی تو بڑی عزت ہو رہی ہے، حالانکہ نہ اس نے کوئی دوائی لگائی ہے، نہ اس نے کوئی مرہم لگائی ہے، نہ اس نے کوئی پٹی لگائی ہے، نہ کوئی بڑواں شڑواں کشم ماری بھی کوئی نہیں، اور مولوی کی بڑی عزت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس سے جا کر تھوڑی بات کی جائے کہ یہ تو خالی منہ کی کمائی کھا رہا ہے اور یہ اور وہ اور ادھر ادھر نا۔ تو وہ سارے ڈاکٹر حضرات جمع ہو کر امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، اس سے کون سی صحت ملتی ہے؟ کوئی دوائی ہوتی اوپر نظر آتی، کوئی مرہم ہوتی اوپر لگتی، کوئی پٹی ہوتی، کوئی چیز نظر تو آتی، آپ نے اس دانے پہ کچھ بھی نہیں لگایا اور آپ ایسے پھونک چونک مار کے جا رہے ہیں، اس سے کیا صحت ملے گی؟ کوئی فزیکل چیز ہو، کوئی ویزیبل ہو، کوئی نظر آئے، کوئی آنکھیں تو دیکھیں۔ تو امام تفتازانی فرمانے لگے کہ اپنی بک بک بند کرو، زبانوں کو بند رکھو،
خبردار آئندہ ایسی بات کی، دفع ہو جاؤ میرے آگے. یعنی جیسے غصے میں بندہ ہائپر ہو جاتا ہے نا، اس طرح کا انہوں نے بیہیویئر پیش کیا. تو وہ ڈاکٹر بجائے مطمئن ہونے کے ان نے احتجاج شروع کر دیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ کے اس مولوی صاحب نے پڑھو، اسے پکڑیں، اس نے ہماری انسلٹ اور بےزتی کی ہے. ہم نے اس سے سوال پوچھے، اسے جواب آتا تھا تو ہاں کرتا، نہیں آتا تھا تو نہ کرتا، لیکن اس نے ہمیں گالیاں دی ہیں. تو بادشاہ کو جا کر اس نے مجبور کیا کہ اس راستے سے واپس بلاؤ. تو بادشاہ نے دوسرے ہرکارے بھیجے بھی انہیں واپس لاؤ. واپس لایا گیا، دربار دوبارہ لگا. تو بادشاہ نے کہا حضرت یہ ان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے عزت افزا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولوی صاحب سے سوال کیا تھا کہ ہم دوائی لگا رہے ہیں، مرہم لگا رہے ہیں، پٹی لگا رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، پھر بھی صحت نہیں مل رہی. تو نے نہ مرہم لگائی ہے، نہ پٹی لگائی ہے، نہ تو نے جو ہے نا کوئی دوائی لگائی ہے، اور خالی ایسے لفظ پڑھے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے سوال پوچھا، اس نے کہا جی بک بک بند کرو، منہ بند کرو، ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ اس نے ہماری زیادتی کی ہمارے ساتھ. تو بادشاہ نے سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کو دیکھ کے کہا کہ مولانا آپ کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ آپ انہیں جواب سے سمجھاتے، کوئی دلیل دیتے، کوئی مسئلہ سمجھاتے، آپ غصہ ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو ان کو سمجھایا ہے، میں نے ان کو جواب دیا ہے، میں نے کوئی غصہ نہیں کیا. تو ڈاکٹر کہنے لگے جی کیسا جواب دیا ہے؟ انہوں نے تو کہا بک بک بند کریں، منہ بند کریں، دفع ہو، ہٹ جاؤ. یہ جواب ہوتا ہے؟ انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا ہمیں. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں نے جواب دیا. دیکھو میں نے انہیں ڈنڈا نہیں مارا، میں نے ان کے جسم پہ کوئی تھپڑ نہیں مارا، میں نے ان کے جسم کو ٹچ نہیں کیا، صرف لفظ بولے ہیں. سعد الدین تفتازانی کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر کچھ ان کو ٹچ کیے ان کو گرم کر گئے ہیں لفظ. ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور احتجاج کرنا شروع ہو گئے ہیں. جب میرے لفظوں میں یہ طاقت ہے کہ بغیر کچھ ٹچ کیے وہ اثر کر سکتے ہیں، تو اللہ تو کلاموں کے، اللہ کا کلام بادشاہوں کا کلام ہے، تو اس کلام میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ زخم کو ٹھیک کر دے. تو سارے لاجواب ہو گئے. میری بات کا مطلب کیا ہے؟ بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ کلام الہی جو پہاڑ پہ اترتا وہ ریزہ ریزہ کر دیتا پہاڑ کے پتھروں کو. اب یہ کلام بطور شفا آج دم کروایا جا رہا ہے، پھونک مروائی جا رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس سے صحت ملتی ہے. اس میں قربانی کس کی ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر کے سینے اور دل اقدس کی ہے. اصل حضور پاک کے دل اقدس کی طاقت اور دل اقدس کی وہ قربانی ہے. اب اس قربانی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس کلام اللہ کو پڑھیں، پڑھائیں، خود پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، اور اس پر عمل بھی کرائیں. اس کے متعلق عقیدہ نظریہ اور اس کے متعلق عمل بھی رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف قرآن کریم کی تعریف میں بات کر دینا، اجی قرآن واہ واہ ہے، قرآن کو بڑا اچھا غلاف لگا کر یہاں رکھ دیں، قرآن ہے، بھائی اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ کلام الہی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. حضور پاک نے اتنی قربانی دے کر اس کلام الہی کو وصول کر کے جو امت کو دیا ہے، تو یہ کلام الہی ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی مانگ کیا ہے، اس کی نیڈ ہمارے بارے میں کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، کیا قرآن کریم کیا چاہ رہا ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں زندہ کر دیں. اصل چیز یہ محفل کرنا، یہ پروگرام کرنا، یہ جلسہ کرنا، بنیاد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا مذہب، ہمارے طور اطوار، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری شادی، ہماری بیاہ، ہمارے جنازے، ہماری پیدائش، وفات، تمام معاملات اس شریعت کے مطابق ہونے والے بن جائیں. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ہمیں علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا، علماء سے پوچھنا ہوگا، ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے ہوں گے. آج کل عجیب روش ہے، لوگ میڈیا کا وار دیکھتے ہیں. میڈیا نے ایک عجیب معاملہ کیا ہوا ہے، دین کے بارے میں علماء کرام کو بدنام رکھا ہے، دین کے بارے میں علماء کرام پر باتیں، علماء پر اعتراضات. یاد رکھنا، میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں، مولوی نبی کا وارث ہے، مولوی نبی کا وارث ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب ایسا مسئلہ بیان کریں جس سے سب خوش ہوں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. حق والے عالم سے یہ امید نہ رکھنا کہ جب وہ بات کرے گا تو سب راضی ہوں گے. جی نہیں، حق والے سے امید یہ رکھنا کہ حق والے راضی ہوں گے، جھوٹ والے ناراض ہوں گے. اللہ والے راضی ہوں گے، شیطان والے ناراض ہوں گے. کیوں؟ عالم وارث ہے نبی کا، اور نبی اپنی وراثت میں جو چھوڑ کے جائے گا مولوی وہی بتائے گا. یار والد جو وراثت چھوڑ کے جائے بیٹے کو وہی چیز ملتی ہے، پڑوسی کی زمین نہیں ملتی، وہی ملتی ہے جو اس کا والد چھوڑ کے گیا ہے.
اسے وہی ملا. یہ وارث ہے جو مورث چھوڑ کے گیا. پیغمبر علیہ السلام جو دین چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے تو علماء کو وہی ملا ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بالتا، بناتا نہیں ہے بالنون. کیا مطلب؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں علماء مسئلہ بناتے ہیں، حالانکہ علماء حضور پاک کے دین والا مسئلہ بتاتے ہیں. تو آپ کا رابطہ علماء سے ہونا چاہیے. ان سے آپ مسائل پوچھیں، نظریات پوچھیں، معاملات پوچھیں، سوالات کریں تو دینی بات میں آپ کو سمجھ آئے گی. اور لوگ خواہ سے علماء کے خلاف، حالانکہ یقین مانیں اللہ نے جو علماء کرام کو عزت دی ہے اور ڈسپلن دیا ہے اور تہذیب دی ہے اور بات منوانے کا ہنر دیا ہے، ایسا ہنر خال خال کہیں ملے گا. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آج سے 2 سال پہلے 2019 میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ آزادی مارچ کراچی سے شروع کرتے ہیں اور اسلام آباد تک جاتے ہیں. کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے؟ بولیے یار، بات سچ ہو تو بولنا چاہیے. ٹوٹا ہے؟ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے؟ کہیں روڈ بلاک ہوا ہے؟ ایمبولینس میں کوئی بندہ مریض فوت ہو گیا ہو؟ میٹرو نہیں رکی، ایمبولینسز نہیں رکی. یہاں کسی سرکاری وزیر کے پروٹوکول میں ایمبولینس میں سسکیاں لے کر مریض مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ مولوی کو وہ ڈسپلن ہے، مولوی کے پاس وہ تہذیب ہے، مولوی کے پاس وہ ترتیب ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن شک یہ، افسوس یہ ہے کہ مولوی کی عزت لوگ 50 ونجن والی گال ہے. عالم کو کوئی عزت ہو نا، یہ برداشت بہت. ہمارے علاقے میں ایک عالم دین کو ایک بندے نے پینشن کے بعد موٹر سائیکل 125 لے کر گفٹ کیا. تو 4 بندے آپس مشورہ کرنے لگے، مولوی سے بھی ایجنسیوں کا ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے ان بندوں کو کہا تمہارے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہے، تم ایجنسیوں کا نہیں ہو؟ ہم نے تو ویسے لی ہے. تو میں نے کہا جی مولوی صاحب کو کوئی نہیں دے سکتا. اوہ اللہ کے بندے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے؟ سنیں، جب وقت کا نبی موجود ہو نا تو وقت کے نبی پہ خرچ کرنا سب سے افضل ہے. وہ پیسہ سب سے افضل پیسہ جو وقت کے نبی پہ لگا ہے. لیکن جب نبی کا وارث موجود ہو، نبی نہ ہو، تو وہ مال سب سے افضل مال ہے جو نبی کے وارث پر خمار ہو. جو انبیاء، یہ جو حفظ کے بچے بیٹھے ہیں نا، یہ جو حفظ کرتے ہیں، یہ طالب علم ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ان پر خرچ آپ کا بھی فائدہ ہے، آخر میں میرا بھی فائدہ ہے. کیسے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے کہ جس بندے نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، حافظ بن گیا اور اس کے مطابق چلتا رہا، یہ بندہ اپنے گھر والوں میں سے 10 بندوں کو جہنم سے چھڑائے گا. عشرۃ من اہل بیتی کلہم وجبت علیہ النار. تو 10 بندوں کی کیا کرے گا قیامت میں اللہ کے دربار میں؟ سفارش. تو یہ سفارش کرے گا نا، تو مجھے بتائیں سفارشی کا اصول کیا ہوتا ہے؟ سفارش جس سے کروانی ہوتی ہے، جو سفارشی ڈھونڈا جاتا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ اگر کسی وزیر، کسی صدر، کسی وڈیرے، کسی گورنر کے پاس آپ نے سفارشی لے کر جانا ہے نا، تو آپ محلے سے اسے اٹھائیں گے، اس کے ٹائم کا انتظار کریں گے، وہ اٹھے گا، گاڑی کی ترتیب آپ بنائیں گے، اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالیں گے، راستے میں اچھے سے اچھے ہوٹل پہ کھانا اسے آپ کھلائیں گے، عزت احترام کرتے ہوئے اسے جا کر وہاں سفارش کرائیں گے. وہ وہاں جا کر 2 جملے بولے گا، کام ہو گیا. آپ واپسی میں اس کو آ کر گھر چھوڑیں گے، اسے حسب توفیق ہدیہ بھی دیں گے، اور اس کے بعد عزت بھی اسی کی ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی. آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، کیوں؟ اصل وہ سفارشی ہے. کیوں؟ آپ اس پہ خرچ کریں گے، آپ کا کام بنے گا. ہم جو قرآن والوں پہ، ان سفارشیوں پہ خرچ کرنے کی بات بتاتے ہیں نا، علماء کو، عوام کو بتاتے ہیں بھئی ان پر خرچ کریں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی کو چندے کا شوق ہے. لعنت ہے اس بات پر جو اپنی ذات کے معاملے کو سامنے رکھا جائے. ہم تو شریعت کے معاملے کی بات کر رہے ہیں. میں کوئی آپ سے ڈونیشن نہیں مانگ رہا، چندہ نہیں مانگ رہا، میں صرف ایک احساس دلا رہا ہوں کہ وقت کے سفارشی جو آخرت میں ہمارا ہوگا، اس کا مقام دنیا میں کتنا ہے. تو اس پر خرچ تو ہماری آخرت کی بہتری ہے، ان کے اوپر لگانا تو ہماری آخرت کی بہتری ہے. تو یہ قرآن کریم ہے، جن کے ذریعے قرآن پہنچے، ان کی عزت، اس کا احترام رکھنا ہماری ذمہ داری. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا آپ کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، آپ فتویٰ دیں گے؟ میں نے کہا جی کیا پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں ہماری مسجد کا جو بل ہے نا، امام مسجد جو ہے وہ چوری کی بجلی لگائے ہوئے ہیں، کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ کیا اس سے ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ تو میں نے کہا یہ امام مسجد کا قصور نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ مقتدی ہیں، یہ قصور آپ کا ہے. امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے وہاں نمازیں پڑھنی، آپ کے لیے امام ہے.
آپ لوگوں نے وہاں جا کر پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہے، آپ کے لیے وہاں فرش دھلے گا اور صفیں بچھیں گی، تو ذمہ داری محلے والوں کی ہے، بل دینا تمہاری ذمہ داری ہے، امام کی نہیں ہے۔ اور اعتراض امام پہ، ہمارے ہاں ایک الٹی گنگا چلتی ہے، عالم کی عزت، امام کی عزت تو دیکھی نہیں جاتی، اسے معاشرے میں چھوت سمجھا جاتا ہے۔ علماء کے معاملات میں حیران ہوں، یقین مانے سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی محدود تنخواہ میں اتنا کام کیا ہے کہ آج تک کوئی عالم آپ کو ہڑتال کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، کوئی روڈ بلاک کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ اور ہماری عوام کا کیا حال ہے؟ کسی کے 4 بچے ہیں نا، 3 عقل مند ہیں ماشاءاللہ، ٹیلنٹ والے ہیں، حسن والے ہیں، سمجھ والے ہیں، سوچ والے ہیں، ان کو ہم نے انگلش میڈیم بھیج دیا ہے۔ اور ایک بچہ ہے جو آنکھوں کانوں سے بھی گیا گزرا ہے، وہ کملات یملا ہے، شودا بالکل سادہ سا بندہ ہے، اسے ہم نے مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا، اسے پڑھاؤ۔ اور کمال اس مولوی کی ہے جس نے اس بچے پر بھی محنت کر کے آپ کی مسجد کا امام بنا دیا۔ تو علماء پر میں اس دن ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا کہ مولویوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ تو پھر جب اس طرح کی بات آئے نا تو کبھی کبھی میری قریشی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا مجھے بتائیں آپ کیا ہیں؟ کہ جی میں فلاں یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں۔ میں نے کہا آپ نے آج تک کیا کیا؟ آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ آپ علماء پر بات، آپ نے کیا کیا؟ ہم پڑھاتے ہیں، ہم لیکچر۔ میں نے کہا ایک منٹ ذرا صبر کرو، پوری دنیا کا نقشہ اٹھاتے ہیں، پوری دنیا میں نمبر 1 لیول پہ پاکستان مدرسے کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہے یا یونیورسٹی اور اسکول کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ؟ میں نے کہا آپ وہاں پر جا کر کوئی سروے اٹھا لیں، یونیورسٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ، کالجز لیول پہ، ہماری دنیاوی تعلیم کی لیول پہ پاکستان تو درجنوں 20 نمبر کے بعد آتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دینی معاملے میں تو پاکستان اس دھرتی پہ اول نمبر آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مولوی کو دی ہوئی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، عالم کو دی ہوئی رسپانسبلٹی پوری ہو رہی ہے۔ جو نہیں پوری کر رہا تو آپ اپنے بارے میں دیکھیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم ہم تک آیا ہے، حضور پاک کے ان وارثوں کے ذریعے آیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور ان سے آ کر مسائل کو سیکھیں اور سمجھیں۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہ جب عقیدت دماغ میں عالم کی نہیں ہوگی، آپ نے مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے پوچھنا انہوں آندھی کی ہے، آتا ہے، فضول ہے، ہم نے یوں سمجھنا ہے، تو پھر فائدہ؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم علماء کے ساتھ عزت کے معاملے میں پیش آئیں تاکہ ہماری دنیا میں بنے اور آخرت بھی بنے۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب ہم اپنی اولاد، کسی کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد دین کے لیے دے دو، اسے مولوی بنا لو، عالم بنا لو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ اور جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو پوری دنیا ایک ہی جملہ کہتی ہے کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ 2 جملے ملتے ہیں کہ جب مولوی کھاتے زیادہ ہیں تو پھر بچوں کو مولوی بنا لو نا؟ مولوی بنانے کا جی کھائے گا کہاں سے، یہ بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو کوئی کہے مثلاً قاری عمر صاحب کو جا کے کہ قاری صاحب آپ نے فلاں بندے کو دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے بالوں والا گنجا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے بڑے بڑے بالوں والا گنجا؟ یا کوئی کہے وہ آپ نے ڈرائیور دیکھا ہے، بہترین قسم کی بس چلاتا ہے لیکن ہے اندھا، اندھا بس چلائے گا؟ الچٹو من الڈگر، کیا چلائے گا اندھا؟ کچھ بھی نہیں اس نے چلا سکنا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، کوئی بندہ کہ وہ لنگڑا آپ نے دیکھا ہے، وہ لنگڑا وہ ریس میں سب سے پہلے آ گیا ہے۔ یا کوئی کہ وہ شیمیل آپ نے دیکھا ہے، وہ جو جس مردانگی سے فارغ ہے اور 4 بچوں کا باپ ہے، اور نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اس نے 4 بچوں کا باپ ہے۔ تو یہ الٹی بات، اسے کہتے ہیں مانعۃ الجمع، امپاسبل سینٹینس، یہ نہیں جمع ہو سکتا کہ اندھا بھی ہو اور اس کے بعد وہ ڈرائیور بھی ہو، اس کے بال بھی ہوں اور وہ گنجا بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مولوی بنا کھائے گا کہاں سے اور مولوی سب سے زیادہ کھاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ چند جملے ہوتے ہیں جو پٹی ہوتی ہے ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے ہے۔ تو عظمت قرآن پہ میں نے بات چلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی خاطر یہ ہم تک پہنچا ہے، اور قربانی پر آج تک ہمارے یہ بچے محنت کرتے ہوئے، ان کے پڑھانے والے محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ دامیں درمیں قدرے سخنے تعاون فرمائیں، اپنی اولاد ان کو دیں، خود ان کو پیش کریں، تاکہ ہمیں اپنے مسائل بھی معلوم ہو اور ہماری اولاد قرآنی علوم سے روشناس بھی ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا عنوان دوسرا ہے استقبال رمضان۔ استقبال رمضان پر میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ پیچھے نہ دیکھیں نا، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے پھر میں بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا میری بات سننا، میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ کوئی بورا ہو رہا ہے تو وہ اٹھ کر تشریف لے جائے، میں بالکل منع نہیں کرتا، لیکن جو یہاں بیٹھے وہ مجھے دیکھ کر بات سنیں۔
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو مہینے ہیں نا، ان مہینوں میں رمضان کا مہینہ جو اس میں احکام آئے ہیں، اس کے فضائل، مسائل، دلائل ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری نظر آخرت پہ زیادہ اور دنیا پہ کم ہوگی۔ مثلا رمضان المبارک یہ کیا چیز ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک وہ ہے جس میں دین اور نیکی اور عبادت کے خصوصی پیکیجز ملتے ہیں۔ مثلا حدیث پاک میں ابن حبان میں روایت موجود ہے حضرت سلمان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، فرمایا اس مہینے میں نفل پڑھو گے اللہ اتنا ثواب لکھ دے گا جیسے عام مہینوں میں فرض کا ثواب ملتا تھا۔ تو جب اس مہینے کا نفل باقی مہینوں کے فرض کے برابر ہے تو اس مہینے کا فرض، فرمایا من تقرب فیہ فریضتاً کان کمن ادا فریضتاً کان کمن ادا 70 فریضتاً فیما سوا، اور اس مہینے میں فرض پڑھنے والا ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض پڑھنے والا۔ یعنی آپ نے ادھر 2 رکعت نماز اشراق کی نفل پڑھے ہیں نا، گویا ایسے جیسے آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے، اتنا ثواب۔ اور آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے ادھر فرض، ایسے جیسے آپ 70 دن تک اٹھ کر صبح کے فرض پڑھتے رہے، تو کتنے بڑے ثواب ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ رمضان المبارک ہے۔ اچھا، اس میں حدیث پاک میں وہو شہر المواسات، فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کسے کہتے ہیں؟ خاری خوردن سے نکلا ہے، خوردن کہتے ہیں کھانے کو، تو غم کھایا تو نہیں جاتا، غم تو فیل کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ تو غم خاری کیوں کہتے ہیں؟ خاری خوردن سے، خوردن کھانے کو کہتے ہیں، جب میں کوئی چیز کھاتا یا پیتا ہوں نا اس کا اثر پورے جسم میں جاتا ہے۔ تو غم خاری کا معنی غریب کے غم کو اتنا اپنے سر پر سوار کر لو تیرا پورا جسم اس کی امداد میں لگ جائے، تیرا پورا جسم اس کے ہیلپ میں لگ جائے، یہ غم خاری ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اور غم خاری اور صبر کا بدلہ جنت ملے گا۔ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتق رقبتہ من النار، فرمائے جو بندہ، میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے سرونٹ پر، اپنے محتاط پر، اپنے نوکر پر، اپنے ملازم پر اس مہینے میں نرمی کر دے گا، اس مہینے میں اس کے اوپر تخفیف کر لے گا، اس کے بوجھ وغیرہ کے معاملات جو یہ اس کو اٹھاتے ہیں اس پر نرمی کر لے گا، اللہ پاک اس کے 2 انعام دیں گے۔ غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ گناہ معاف ہو گئے، جو اس بیچارے کا پرانے غلطیوں پہ جہنم میں نام لکھا ہوا تھا وہ، فرمایا وَعْتَقَ رَقْبَتَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے چھڑانے کا آرڈر جاری فرما دیں گے۔ یہ من خفف عن مملوک ہے، لفظی ترجمہ تو اپنے غلام پر تخفیف کرنے والا۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، ایک افسر کا ملازم تو ہے، ایک دکاندار کا ملازم تو ہے نا، وہ ٹھہرتا ہے ہم کیا سے کیا نہیں کرتے، اگر اس کے روزے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، عزت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسے کہیں بیٹا آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی تھی، جی ہاں اب وہ آپ 6 گھنٹے دینا، اور آپ جو ہے نا آپ میری طرف سے 6 گھنٹے کی آپ کو اجازت ہے، تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، جی نہیں، ایک بندے نے مجھے کہا ٹھیک ہے 6 گھنٹے کر لے، تنخواہ 6 گھنٹے کی ہے، تو میں نے کہا جو 8 گھنٹے کرتا تھا تنخواہ 8 گھنٹے کی تھی، 6 گھنٹے کرتا ہے تنخواہ پھر بھی 6 گھنٹے کی ہے، تو یہ مملوک پر تخفیف تو نہ ہوئی۔ تخفیف کا معنی یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کم کر دیں، اجرت وہی رکھیں۔ آپ اجرت کو کم کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو، یہ ہے اپنے چھوٹے پر نرمی کرنا، اپنے محتاط پر نرمی کرنا۔ تو یہ رمضان المبارک تو اتنا وہ ہے۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان لہ کاجر عمرہ، حدیث پاک میں ایک جگہ ہے کما قال علیہ السلام عمرے جتنا ثواب ملے گا اگر یہ بندہ روزے کی افطاری کرا لے، اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ روزے دار کو افطاری کرائے گا اللہ پاک اسے جنت میں حضور پاک کے دسترخوان پہ کھانا کھلائیں گے، یا حوض کوثر کا جام پلوائیں گے، لا یظمأ ابدا، جنت جانے تک 50,000 سال کے قیامت کے دن میں سے پیاس نہیں لگے گی اگر روزے دار۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں ہر بندہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں ہر بندے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے دوسرے کو افطاری کرا لیں، ہمارے پاس تو اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، یعطی اللہ ھذا الثواب علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پانی کے گھونٹ پر بھی اللہ یہ ثواب دے دے گا، ایک کھجور کے دانے پر بھی یہ ثواب دے دے گا،
اور او مزقت لبن، یا ایک لسی کے گھونٹ پر بھی اللہ یہ ثواب عطا فرما دیں گے. ٹھیک ہے، تو پانی آپ نے کیسے پلانا ہے میں مثال دیتا ہوں. رمضان المبارک میں افطاری کے وقت میں مشترکہ طور پہ جو گھر میں کولر رکھا جاتا ہے، آپ ایک دن بھر کے اسے رکھ دینا. یا رمضان کی ڈیوٹی یہ بھائی خود ذمہ داری کر لے، روزانہ بہن نے کرنا ہے، روزانہ اماں نے کرنا ہے. ہم گھر میں ثواب میں شریک ہیں کہ اس ٹوٹی سے پانی لا کر میں بھر کے آج پانی پلانے کے رکھ دوں گا. تو یہ نہیں ہے کہ پانی کا گھونٹ ہے. شربت ماء، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ہاتھ سے نہ پلائیں، مکمل کا انتظام کر کے رکھ دیں. یا آپ گلاس بھر کے بھی رکھ سکتے ہیں، باقی معاملات بھی ہیں. تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو بڑا ثواب اور اجر کی بات ہے. ہمیں اس طرح رمضان المبارک کو گزارنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے. اچھا، پھر رمضان المبارک میں جب نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ عبادت کو بڑھا رہے ہیں ہمارے لیے. دیکھو، نفل کو فرض کو 70 فرض، تو ہمیں بھی عبادت کو بڑھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل بھی رمضان میں فرماتے تھے اور تراویح بھی پڑھتے تھے. قیام اللیل رات کے آخری حصے میں ہے جسے تہجد کہتے ہیں. تراویح رات کے شروع حصے میں ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ہے. اور ہم اس پر کیا کرتے ہیں، میں حیران ہوں، اکثر لوگ 10 تراویحیں پڑھتے ہیں. کتنی پڑھتے؟ 20 ہیں، ثواب 10 کا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں ایسے ٹیک لگا کر. ہاں سنا ہوا جو روزہ تے بڑا گرم ہے حضرت، بڑی پیاس ترہ لگ گئی حضرت، بڑا لو چل دی پئی، بڑی گرمی ہے حضرت. پوری امام رکعت پڑھ کے جب رکوع اللہ اکبر کر کے رکوع میں مل جائے. تو ان نے تو 10 کی تلاوت سنی ہے نا امام کے پیچھے، یہ 20 والے تو نہیں ہوئے نا. اور 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں جی حضرت حالے 10 سالوں کا علاج تے ہون دے. تو میں حیران ہوں اپنے دوستوں پہ کہ یار تم نے 10 کی تلاوت سنی ہے، ڈا تو کنڈ نال ٹیک لا کے بیٹھے کندھی نال آرام نال او اللہ اکبر. میں نے تو دیکھا ہے نا مساجد میں. تو اس سے بچنا چاہیے. اور جو 8 رکعت کی بات ہے وہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ تہجد کی نماز ہے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ہم میں گنجائش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس 8 رکعت کو تراویح سمجھ لیتے ہیں. نہ میرے بھائی، حدیث پاک میں اسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تہجد کی نماز ہے، اور حضور علیہ السلام پورا سال پڑھتے ہیں. اس میں لفظ ہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 8 رکعت کا لفظ ہے اور ساتھ پورے سال کا بھی لفظ ہے. تو پورے سال میں تراویح ہوتی ہے. پھر تو وہ 8 رکعت قیام اللیل ہے. تو ہمیں 8 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن قیام اللیل کے وقت. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ صبح کی نماز میں آئے اور وہ کہے 3 رکعتاں اللہ اکبر. آپ کہیں صبح کے تو 2 فرض ہے، 3 نہیں ہے. وہ کہے گا واہ مغرب کے 3 ہیں. تو بھائی وہ مغرب کے وقت ہے، صبح کے نہیں ہے. تو میرے بھائی 8 رکعت ثابت ہے، سچی بات ہے، صحیح حدیث ہے. 8 پڑھتے تھے حضور علیہ السلام، لیکن تہجد پوری بات فرما دے تو اس میں بات ختم ہو جائے گی. اور وہ جو 8 رکعت والی تھی نا، وہ تہجد بھی اللہ کے رسول 4 رکعت پڑھتے تھے. یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثا. اب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 11 رکعت ہوتی تھی. پہلی 4 رکعت تہجد، پھر دوسری 4 رکعت تہجد، اور لمبی اور خوبصورت تہجد ہوتی تھی. یہ 8 رکعت، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیتے تھے. اور یہ رسول اللہ کے پورے سال کی ترتیب ہے. تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے. تو ہمیں تراویح بھی رکھنی چاہیے، قیام اللیل بھی رکھنا چاہیے. ہم لوگ عبادتیں کم کر رہے ہیں. مزاج خداوندی ہے، اللہ عبادت کا ثواب اور عبادات کو بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں مزاج خداوندی کو اپناتے ہوئے عبادت بڑھانی چاہیے یا گھٹانی چاہیے؟ ہمیں تو بڑھانی چاہیے. یہ استقبال رمضان ہے، ہم اس میں نیکیوں کے سیزن میں آگے چلیں. شیطان قید ہو جاتا ہے. ایک بندے نے پوچھا کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو لوگ گالیاں دینا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، گانا سننا چھوڑ دیں، وہ گناہ تو پھر بھی جاری رہتا ہے. اچھا شیطان قید ہو گیا. میں نے کہا میرے بھائی آپ سمجھے نہیں ہیں. شیطان ضرور قید ہو گیا، لیکن اب تم نے ایک کام کرنا ہے. جو 11 مہینے شیطان کے ساتھ تم نے یاری لگا کر فرینڈ شپ بنا کے رکھی تھی نا، تو اب توبہ کر لو اور گناہوں کی بریک لگا دو. جی وہ کیسے؟ آپ اسٹینڈ پہ لگا دیں سائیکل کو اور اس کے پہیے کو تیز تیز گھمائیں، پیڈل کو تیز تیز گھمائیں گے نا، آپ کا وہ ویل اتنی تیزی سے چلے گا. پھر آپ پیڈل گھمانا چھوڑ دیں تو ویل پھر بھی چل رہا ہوگا، رکے گا نہیں. کیوں؟ وہ پہلی حرکت کی وجہ سے چل رہا ہے. تو کیسے رکے گا؟ اس کے لیے بریک لگانی پڑے گی. جو شیطان نے 11 مہینہ ہمارا پہیہ گھمایا ہے نا،
ہم اس ترتیب پر گناہوں کی پٹی میں چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اب 1 مہینے میں اس نے پہیہ گھمانا چھوڑ دیا ہے، گرفتار تو ہو گیا، لیکن ہم پرانے اثرات سے چل رہے ہیں، تو اب بچیں گے کیسے؟ اب ہم گناہوں کی بریک لگا دیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سوکھا کام ہے، ہم اس پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کر لیں تو بالکل شیطان بھی بند ہو جائے گا اور شیطانیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس میں بندے کو نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، اور اس میں اکثر لوگ، میں نے دیکھا ہے، روزے سے جی چراتے ہیں۔ روزے سے جی نہیں چرانا چاہیے، بالکل جی نہیں چرانا چاہیے، بلکہ روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں کس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا نا، بعد میں قضا کرے گا، قضا تو ہو جائے گا، لیکن پورا سال بھی رکھے نا، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کا اجر ہے۔ تو وال پی چکے سے بچی سے دی، تو ہمیں رمضان کی عزت، رمضان کی عظمت، رمضان کی برکت سمیٹنی چاہیے۔ مجھے دیکھیں، میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں روکتا رہوں گا، پورے بیان اتوارے سارا ٹردا رہا ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں رحمتیں رحمتیں، دوسرے عشرے میں مغفرت مغفرت، تیسرے عشرے میں جن کا نام جہنم میں لکھ جا چکا ہے اس کو اللہ پاک وہاں سے ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ہر عشرے کی اپنی ترتیبیں ہیں، تو ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اور رمضان میں جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کی تو بات میں نے کی، اور جو رکھتے ہیں ان میں بھی 2-4 بے اعتدالیاں ہیں۔ پہلی بے اعتدالی کیا ہے؟ ہم خود کو سست بنا لیتے ہیں روزہ رکھ کے۔ یہ جو کہتے ہیں نا آج روزے میں بڑا سست ہو گیا سی، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے کھانے کی بے احتیاطی ہے، بے اعتدالی ہے۔ صبح کے وقت ایک بندے نے دیکھا اب شام تک تو روزہ ہے، 14 گھنٹے میں نے بغیر پانی کا رہنا ہے، تو وہ اکٹھے 8 گلاس پی لے گا وقفے سے۔ یہ 8 گلاس تے دو جاگتا اندر سٹو نا۔ میرے خیال میں ہمیں غلط فہمی ہے بھائی، ہم نے جو 8 گلاس پی لیے نا 10 بجے تک چھوٹے پیشاب کے ذریعے نکل جائے گا، یہ اندر اسٹور نہیں رہے گا۔ جس کے اندر پانی اسٹور کرنے کی طاقت ہے نا، وہ انسان نہیں ہے، وہ اونٹ ہے۔ اساں پتہ اندروں اونٹ ٹھلا کلیجہ لوائی ودے ہیں بھی، یہ 8 گلاس وچ اسٹور تھی کہ کھڑوتے رہا سن شام تک۔ ہم بے اعتدالی کر لیتے ہیں بھائی، آپ کو غلط فہمی ہے۔ آپ میں جو سسٹم لگا ہے نا وہ اونٹ والا نہیں ہے، وہ انسان والا ہے۔ تو آپ نے 1 گلاس 2 گلاس بہت ہے، اور لوگ اتنی دبا کے روٹی کھاتے ہیں، شام تک کشے نہیں ملنی۔ اس کا کیا مطلب کہ بھوک نہ لگے؟ اور خدا کے بندے، رب العزت روزہ تمہیں رکھوا رہے ہیں تاکہ بھوک لگے۔ اللہ کو نہیں پتہ تمہیں پیاس لگے گی؟ رمضان میں مزاج خداوندی یہ کہ تمہیں بھوک پیاس لگے تاکہ تمہیں اجر ملے۔ لخلوف فم الصائم اطیب من عند اللہ ریح المسک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے ہیں جب روزے دار کو بھوک لگتی ہے اور اس کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، رب العزت کے ہاں وہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب ہم نے دبا کے کھانا کھانا ہے، دبا کے پانی پینا ہے تاکہ بھوک لگے ہی نہیں، تو وہ مزاج رمضانی تو ختم ہو گیا نا۔ وہ جو ہم سے نیڈ کی جا رہی ہے، مانگ کی جا رہی ہے، وہ تو ہمارے اندر نہیں رہی نا۔ حضرت دبا کے 6 روٹیاں اکٹھے کھاونے تو کیا فائدہ؟ اور پھر ہم افطاری میں بھی بے اعتدالی کرتے ہیں۔ افطاری کی بے اعتدالی کیا ہے؟ فوراً پانی پی لیں گے، یہ پوری بوتل پی ہے نا، چلو یہ تو میری جول 13 گلاس پڑتے پی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، یاد رکھیں آپ نے پانی زیادہ پی لینا ہے نا، تو آپ کو ذرا، اور آپ کو اور مجھے جانور سے دیکھنا چاہیے۔ آپ کبھی دیکھیں نا کسی جانور کو، وہ دن میں 2 وقت پانی پیتا ہے، وہ اپنا پانی پی لیتے ہیں، اس کے بعد جتنا زیادہ اسے پانی دیں وہ کبھی نہیں پیے گا۔ تو یہ بے اعتدالی، ہم جانور کو اعتدال میں دیکھ رہے ہیں، اپنا نہیں دیکھ رہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے جب آپ پانی افطاری میں پئیں گے زیادہ، آپ یاد رکھیں پھر آپ پر سستی چڑھے گی اور آپ نے کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھنی، تو گھر سوتے رہو سو آج تو بڑا تھکا ہوا، اللہ معاف کرے سی، کل پڑھ سا اماں جی ہون مینوں سون دے۔ ٹھیک ہے، تراویحوں کا وقت گزر جائے گا، پھر ہماری سستی بھی ختم۔ وجہ ہم نے حد سے زیادہ پانی پی لیے۔ اعتدال کے ساتھ پیے نا، اعتدال کے ساتھ آپ رکھے۔ آپ افطاری کی ترتیب میں پانی کا ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑی سی ترتیب میں رکھو، تاکہ آپ کے اندر جسم میں چستی ہونی چاہیے اور رات آپ کو عبادت کر سکے اور آپ تراویح سن سکیں۔ تو ہمارے اندر بے اعتدالیاں ہیں، وہ بما کسبت ایدیکم، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمیں رمضان میں یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، اور رمضان میں یہ طے رکھیں کہ پوری تراویح پڑھیں گے۔ میں حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں مصنف ابن ابو شیبہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول رمضان المبارک میں 23 رکعتیں، 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح ہمیں پڑھا رہے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح 3 دن جماعت کرائی ہے بس، اس کے بعد فرمایا گھروں میں جا کر پڑھو۔ اس پر بھی میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں،
اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے ذرا توجہ رکھنا ورنہ بات سلپ ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو جمع کیا کہ رمضان آ گیا ہے، لہٰذا ہم رکعت تراویح مسجد میں پورے کے پورے مہینہ پڑھیں گے، اور مساجد میں پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، ختم قرآن بھی کریں گے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے اجلہ افراد بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ کیا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو ہمیں گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے، 3 دن کے بعد فرمایا گھر پڑھو، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم مسجد پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو یہ حکم نہیں تھا۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حضور علیہ السلام 8 پڑھاتے تھے، حضرت عمر نے 20 کرا دی تھی۔ وہ یہ بات نہیں تھی۔ 8 حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی حضرت عمر پڑھتے تھے تہجد، 20 حضرت عمر حضور والی پڑھتے تھے تراویح۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے جو 3 دن کے بعد گھر میں پڑھنے کا فرمایا تھا، اب حضرت عمر چاہتے تھے ہم مسجد پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے گویا یوں فرمایا ان صحابہ کرام اور اہل بیت کو کہ جب حضور علیہ السلام نے 3 دن جماعت ہمیں تراویح کی کرائی تھی، میں تم میں شامل تھا یا نہیں؟ امیر المومنین آپ تو شامل تھے۔ تو کہا جب حضور پاک نے فرمایا تھا گھر چلے جاؤ تو میں بھی گھر جانے والوں میں تمہارے ساتھ شامل تھا۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں مسجد پڑھو؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، مجھ سے میری ریزن پوچھ لیں، وجہ پوچھ لیں، سبب پوچھ لیں۔ کہا جی امیر المومنین بتائیں، جب آپ کو پتہ ہے حضور نے 3 دن پڑھائی، چوتھے دن گھر بھیج دیا، تو پھر آپ مسجد میں ہمیشہ پڑھنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سنیں حضرت عمر کی دلیل۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، اس کی وجہ میں بتا دوں گا۔ جب حضور نے فرمایا تھا گھر جا کر پڑھو، ساتھ کوئی حدیث بھی ارشاد فرمائی تھی؟ کہ جی ہاں ایک حدیث فرمائی تھی، کیا کہ خشیت ان یفترض علیکم، بخاری، خشیت ان یکتب علیکم، ترمذی، مجھے یہ خوف ہے کہ آسمان سے اللہ وحی اتار دیں گے اور اس میں تراویح تمہارے اوپر فرض لکھ دی جائے گی، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے گھر میں پڑھو۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک منٹ، پھر حدیث پڑھنا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے آسمان سے وحی آئے گی تمہارے اوپر تراویح، آسمان سے کیا آئے گی اور تمہارے اوپر کیا ہو جائے گا، لہٰذا کہاں پڑھو؟ حضرت عمر نے فرمایا یہی تو حضور پاک نے ہمیں سمجھایا تھا اشاروں میں کہ وحی آئے گی اور فرض ہو جائے گا، اس لیے گھروں میں پڑھو۔ اب تو ختم نبوت ہے، اب تو وحی نہیں آنی، اب تو ختم رسالت ہے۔ ان النبوہ والوحی قد انتقى بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی تو رسول اللہ کے بعد منقطع ہو چکی ہے، لہٰذا حضور پاک کے اس فرمان میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جب تک میں ہوں وحی آ سکتی ہے، لہٰذا گھر میں پڑھو۔ گویا میں دنیا سے چلا جاؤں، سلسلہ وحی تھم جائے گا تو مسجد آ جانا۔ کا کمال عمر، جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں عام بندے کی سوچ نہ پہنچ سکی۔ سلام عمر تیری سوچ کو۔ سب نے اتفاق کیا، وہ دن آج تک مسلمان اس دن سے لے کر تراویح مسجد میں مکمل پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جامع مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور جماعت کو دیکھ کر تراویحوں کی، کہا میرے مولا، توجہ رکھیں بیٹا، توجہ رکھیں، شور شرابہ نہ کرے، سنیں۔ کہا میرے بھائی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی، کہا میرے اللہ عمر فاروق کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مساجد کو قرآن سے روشن کر دیا۔ تو میرے دوستو، اصل میں یہ چیز ہے کہ ہمیں عبادت میں یوں زیادہ آنا چاہیے، عبادت میں آگے چلنا چاہیے۔ اور میں یہاں ایک جملہ آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ بیت اللہ شریف جائیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جائیں، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قائم کردہ نظام آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور وہی نظام آج ہر مسجد میں چل رہا ہے۔ تو آپ یہ طے کریں کہ ہم پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے اور پورا قرآن مسجد میں سنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر ایک جملہ اور کہتا ہوں، ہمارے اندر ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ جس وقت ختم ہو جاتا ہے نا مسجد میں، مثلاً کوئی امام صاحب 15 تاریخ 15 روزے ختم کر لیتے ہیں، کوئی 20 کو کرتے ہیں، کوئی 27 کو کر لیتے ہیں، مقتدی سمجھتے ہیں اب تراویحوں کی چھٹی ہوں، اسی تو ختم سن لیا، ختم تو ہم نے سن لیا، پھر پڑھیں۔ اور خدا کے بندے، سنت پورا قرآن سننا علیحدہ ہے، پورا مہینہ تراویح پڑھنا علیحدہ ہے۔ پھر ختم علیحدہ سننا ہے، اور تراویح آپ سے نہیں گئی، ختم والی سنت آپ نے پوری فرما لی ہے، اب تراویح آپ پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تراویحوں کی بھی چھٹی کر لی۔ اور
رمضان المبارک کی معلومات آپ اپنے علماء سے پوچھیں، ان حضرات سے پوچھیں جو آپ کے بڑے ہیں، ان سے اپنے روزوں کے بارے میں مسائل پوچھیں۔ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے فلم اسٹار، ٹی وی ایکٹر اور گانے والے گلوکار اور موسیقار جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے رمضان کے مسئلے بتاتے ہیں، ان سے نہ پوچھیے۔ جو سارا سال ڈانس کر کر کے زندگی گزارے، وہ خاتون اب ہمارے ساتھ میں صوفی محترمہ حضرت مولوانی صاحبہ بن کے اور مفتیہ صاحبہ بن کے اور شیخۃ الحدیث اور شیخۃ التفسیر بن کے ہمیں بتائے روزہ ایسے رکھنا ہے اور تراویح ایسے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اتنا بھی لاوارث نہیں ہوا، دین اتنا بھی لاوارث نہیں ہوا۔ کوئی بندہ آج تک جا کر موچی سے ٹیکا نہیں لگواتا اور جا کر ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ رمبی لے کر میری جوتی کو سیدھا کر لیں۔ تو آپ یہ کام اس کے اہل سے کراتے ہیں، تو دین کا مسئلہ بھی اس کے اہل علم سے پوچھا کریں۔ وہاں پہ جا کے لوگ سنتے ہیں، اور گھروں میں کہتا ہوں اللہ کے لیے رمضان کی تیاریوں میں اس ٹی وی کو ان دنوں بند کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ سارا سال مکالا سا گھٹ مل جو مہینے میں لیندے رہوں۔ تو میرے دوستو، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ آپ رمضان مبارک کے مسائل پوچھئے، بتائیے، سمجھائیے علماء کو، پھر آپ ان سے اپنا حل لے لیجئے۔ لیکن یہ جب کریں گے تو پتہ چلے گا نا، ورنہ عام بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ کے بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں اس طرح روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ ہوا ہے قضا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ہوا ہے فلاں ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ہمارے اندر بہت سی غلطیاں موجود ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ جب سمجھیں گے پھر آپ کے روزے واہ واہ ہوں۔ اور گھر میں کم از کم ہر ساتھی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ فضائل رمضان کتاب ملتی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو فضائل اعمال لکھتے ہیں، اس میں فضائل رمضان ایک چھوٹا رسالہ ہے، یا فضائل رمضان لے لیں، نہیں تو فضائل اعمال گھر میں رکھیں۔ 40 حدیثیں روزانہ 2 حدیثیں پڑھیں، 20 روزے میں ختم ہو جائے گا۔ اس میں گھر والوں میں روزہ رکھنے کے فضائل سننے پر ایک خوشی سے کام ہو رہا ہوگا۔ ورنہ بندہ اکسی آج میں روزہ، ہمارے ایک دوست ہے، وہ روزہ روزانہ نہیں رکھتا، اسے پانی پیتے ایک بندے نے دیکھ لیا نا، پانی پینا پیا روزے، آج روزہ نہیں رکھا، روز پانی پینے تھے، آج نہیں میں رکھا تھا، بھول گیا۔ تو یہ حال ہوگا، کیوں؟ فضائل سامنے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، روزے پہ اجر کیا ہے، روزے پہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ فضائل سامنے ہوں گے، آپ احادیث پڑھیں گے، آیات کے ترجمے پڑھیں گے، واقعات سامنے ہوں گے، تو گھر میں بھی چیز ہوگی۔ آپ مرد یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر والوں کی دین کی چھٹی ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر جا کر دینی مسائل بتائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عظمت قرآن بھی عطا فرمائے اور استقبال رمضان بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا